السلام علیکم، میں ہوں اکرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہے فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ اور یورپ سمیت دنیا بھر کی اہم ترین جو خبریں ہیں وہ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے بڑھیں گے ایران کی جانب۔ ایران کی اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے، فیضان صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، اس وقت ایران میں کیا چل رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں ایڈوانس معذرت کر لوں کیونکہ گلا تھوڑا سا خراب ہے، سردی آپ کے سامنے، آپ تو باہر سے آئے ہیں، بلکہ میرے کچھ دوست جو ہیں نا گاؤں سے، وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ ہمارا جی مری آنے کا پلان بن رہا ہے، تو میں نے کہا آپ کیونکہ محکمہ موسمیات بھی کرتے ہیں تو ایسے جو سیاح ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو۔ فیضان صاحب، ان سب کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، خاص طور پر مری کا تو پلان بالکل ہی نہ بنائیں، کیونکہ جزوی طور پر موٹر وے جو ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے کھولی گئی ہے۔ گزشتہ روز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ موٹر وے بالکل بند کر دی گئی تھی، ایکسپریس وے جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، جی ٹی روڈ جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ سیاح جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ کیونکہ اس سے قبل ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ ایک سانحہ پیش آیا تھا جس میں کافی سارے سیاح فیملیز بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ گاڑیوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی اب تھی، بھی میں اور ویڈیوز دیکھ اب رہا تھا بھی تو بہت سیاح جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو ریسکیو کیا گیا، اور ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ جو ٹول پلازا ہے نا، مری والا ٹول پلازا، جب اسلام آباد سے آپ مری کے لیے داخل ہوتے ہیں نا ٹول پلازے پہ، وہ بند کر دیا گیا تھا، اور لمبی قطاریں لگ گئی تھی، اور بہت سارے جو وہاں پہ لوکلز جا رہے تھے وہ بھی، ان کو بھی روک دیا گیا تھا اور سیاحوں کو بھی روک دیا گیا تھا۔ اور آج کا جو ابھی اپڈیٹڈ صورتحال ہے جو میں آپ سے کچھ دیر پہلے چیک کر رہا تھا، تو موٹر وے پولیس کی جانب سے جزوی طور پر اس کو کھولا گیا ہے، مکمل طور پر نہیں کھولی گئی، بند بھی اور کی یہ جا بھی، سکتی۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی ہے سیاحوں سے خاص طور پہ کہ وہ گھروں میں رہیں، کیونکہ 26 اور 27 کو دوبارہ بارش بھی بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں شدید قسم کی جو برف باری ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ یعنی اوائڈ اگر کریں۔ اوائڈ کریں، اگر اور مزید برف باری ہوتی ہے اور سیاح جو ہیں وہاں پہ زیادہ چلے جاتے ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ اب جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ ان کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ جب سیاح پہنچ جاتے ہیں تو پچھلی دفعہ کی طرح بھی ان سیاحوں کو رات کو گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مسائل ہوتے ہیں اور ڈیتھ بھی ہوئی ہیں، میں تو نے اس بھی وجہ سے ان اپنے کو جو ہے دوستوں کو یہی کہا ہے کہ یار ایک ہوتی ہے سنو فال، بالکل جس کو ایسے انجوائے کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، یہ ہے سنو سٹارم، بالکل ایسے اور بڑی بری سچویشن ہے۔ اکرام صاحب نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا اکرام صاحب، ایران سے بہت امپورٹنٹ خبریں آج سامنے آئیں۔ آج ایران کی جانب سے، یہ میں سکرینز کے اوپر دکھا رہا ہوں ویورز کو، کہ آج ایران نے آفیشلی وہ جو ڈیٹا کو لے کر گیسز چل رہے تھے نا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ جی اتنی کیجویلٹیز، اتنی ہلاکتیں، وہ جو مظاہرے ہوئے گزشتہ دنوں، تو یہ عباس اراقچی یہ فگر جو ہیں وہ شیئر کر رہے تھے، ایران کے جو فورن منسٹر ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 305 اکرام صاحب ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا، 24 گیس سٹیشنز کو نقصان پہنچا، 300 جو پرائیویٹ ہاؤسز ہیں ان کو نقصان پہنچا، 750 بینکس سر ان کو جلا دیا، یہ جو مظاہرین 750، پھر 414 جو ہیں وہ بلڈنگز کو ڈیمیج کیا گیا، 700 تقریباً 50 جو پولیس سٹیشنز ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی مظاہرین کی جانب سے، 200 سکولز ہیں، 350 مساجد ہیں۔ اچھا، یہ جو 253 بس سٹیشنز بھی ہیں، 600 ATMs کو بھی آگ لگا دی، یہ مظاہرین کہا جا رہا تھا، ان کو تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اچھا، یہ عباس اراقچی نے جو ڈیتھ ٹول شیئر کیا 3117 اوور آل کنٹری میں، اوور آل پورے کنٹری کے اندر، اور تقریباً 2500 جو ہیں وہ زخمی بھی رپورٹ ہوئے ہیں، یہ عباس اراقچی نے بتایا۔ اور عباس اراقچی نے یہ بتایا کہ 690 جو ہیں وہ ان میں دہشت گرد آئیڈینٹیفائی کیے گئے ایران کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے، پھر ہزاروں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں، اور جو ٹرائل ہے ان کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، پھر ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی، اور اگر سزائیں دی گئی تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایون کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون کے اندر صحافی نے وہی سوال کر دیا کہ اب جب آپ نے ایران کے اوپر جو حملہ ہے وہ کینسل کر دیا، تو یہ جو سٹرائک گروپ جا رہا ہے، یہ جو میزائل جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف، تو ان کو لے کر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، نظر تو رکھیں گے ہم ایران پر، اور یہ سٹرائک گروپ جو ہے ابراہم لنکن یہ بڑھے گا اور ایران کے قریب ہی موجود رہے گا، اور ہم ایران کے اوپر نظر رکھیں گے کہ اگر سزائیں دی گئی ایران کی جانب سے، یا پھر اس طرح کی کوئی حرکت ایران نے دوبارہ کرنے کی کوشش کی، یا پھر نیوکلیئر ہونے لگا ایران، تو پھر ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پھر ہم تو کریں گے۔ اچھا، اسرائیل جو ترکیہ کے فورن منسٹر ہیں نا، جو یہاں پر موجود تھے ڈاووس کے اندر، تو وہاں پر ترکیہ کے فورن منسٹر نے کہا کہ جی موقع کی تلاش میں ہے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی موقع کی تلاش میں ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کو لے کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو نیا مشرق وسطیٰ بنانے کا جو ان کا مشن ہے، یہ وہاں تک پہنچیں گے، آج نہیں تو کل
ईरान तो इनका टारगेट है ही है। फैज़ान साहब, जो अमेरिका की जानिब से जो धमकी दी गई है कि सज़ाएं ना दी जाएं, तो ईरान के ऊपर क्या इस धमकी का अमेरिका की जानिब से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ईरान जो है अपने जो लॉ है उसके मुताबिक प्रोसेस जारी रखे हुए है? ईरान की जानिब से बयान ये सामने आया, ईरान ने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू ईरानियन लॉ हम ये जो भी मुजाहिरीन जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो इनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं तो उसके मुताबिक इनको ईरान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमेरिका की वार्निंग्स का, तो ईरान ने कहा कि जी ऑल आउट वॉर, अगर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो फिर ये फैसला कुन जंग होगी। ईरान के एक ऑफिशियल ने कहा कि फैसला कुन जंग होगी और खित्ते के अंदर, ये पूरे खित्ते के अंदर आग लगा देगी ये जंग। तो ईरान तो अपने कानून के मुताबिक चलेगा, और अमेरिका को ईरान की जानिब से और इसराइल को भी वार्न किया गया है। फैज़ान साहब, आप खित्ते की जंग की बात करें तो दूसरी जानिब जो गज़ा में जंग बंदी है वो दूसरे मरहले में पहुंची है, क्या स्टेटस है? अच्छा, ये बराए नाम दूसरे मरहले के अंदर पहुंची है जंग बंदी। आज की मैं सिचुएशन आपको बता दूं कि आज भी 4 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन वही है। इमदाद के ट्रक्स बंद हैं, इसराइल की जो जंग बंदी की वायलेशंस हैं वो भी जारी हैं, सब कुछ वैसे का वैसा है ऑन ग्राउंड। ये सिर्फ खबरों की शक्ल में, या फिर ये इसने अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी जंग बंदी दूसरे मरहले के अंदर दाखिल हो गई, सारे तालियां बजाने लग गए, वरना कुछ भी तब्दील नहीं हुआ गजा के अंदर। फैज़ान साहब, मुस्लिम ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? हम तो बड़ा वो अमन मुआहदे में शमूलियत इख्तियार करके बड़ा खुश हो रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें जो है उसमें शामिल किया गया। मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल उनका सामने आ रहा है? मुसलमान ममालिक तो हमने देखा ना गुज़िश्ता दिनों के डावोस के अंदर, ये तो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और ये इसके जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके अंदर ये शामिल हो गए जो मुसलमान ममालिक हैं। तो मुसलमान ममालिक का तो क्या रद्द अमल सामने आया। इवन के जो तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर जो ये बात कर रहे थे कि जी इसराइल और अमेरिका मौके की ताक में बैठे हुए हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो आप ये बयान जो दे रहा है तुर्किया, वो उस बोर्ड के अंदर जाकर बैठा है जहां पर ना सिर्फ अमेरिका है बल्कि इसराइल भी है। तो ये मुसलमान ममालिक बयानात की हद तक तो मुसलमान ममालिक इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना प्रैक्टिकली मुसलमान ममालिक का मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर एक क्लिप भी शेयर किया है, छोटा सा क्लिप है, और वो बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करता है कि मुसलमान ममालिक मजम्मती अलामियाँ जारी करते हैं कि भाई बड़ा बड़ा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पर, लेकिन यहाँ पर आकर बोर्ड ऑफ पीस के अंदर मुसलमान ममालिक बैठ गए। फैज़ान साहब, बोर्ड ऑफ पीस जो है उसमें 19 ममालिक ही हैं या फिर मज़ीद कुछ ममालिक का भी उसमें इजाफा हुआ है? अच्छा नहीं, अब 35 हो चुके हैं, 35 ममालिक हो चुके हैं। 35 ममालिक हो चुके हैं। मज़ीद कंट्रीज़, इसराइल, फिर बेलारूस वगैरह, मज़ीद कंट्रीज़ के नाम भी सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्म किया कि जी 19 नहीं 35। ये एयरफोर्स 1 के अंदर सवार था तो सहाफ़ी ने यही सवाल पूछा ना कि जी 19 ममालिक आ गए आपके बोर्ड में, ये तो पहली आपने सरप्राइज़ दे दिया कि आते साथ ही 19 ममालिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 35। कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी जानिब से कंफर्मेशन सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पार्लिमान वगैरह की जानिब से अप्रूवल होगा। बहरहाल ये 35 हैं जो बोर्ड ऑफ पीस का ऑफिशियली हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, 7 हो चुके हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया। पहले 5 थे जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, 5 दो थे। मजीद किन का इजाफा 2 हुआ? मजीद इटली आया है और स्पेन आया है। अगेन इटली ये और नेटो स्पेन, कंट्रीज, नेटो कंट्रीज हैं। वो जो 5 थे वो भी नेटो हैं, यूके है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्लोवेनिया है। फिर ये जो 2 आए हैं ये भी नेटो कंट्रीज हैं। स्पेन की जानिब से बड़ा बोल्ड बयान सामने आया। स्पेन ने कहा कि नहीं जी, आप यूएन के पैरेलल एक इदारा लाकर खड़ा करेंगे तो हम तो उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, स्पेन की जानिब से। लेकिन जो गजा जंग बंदी है उसके लिए स्पेन ने कहा कि हम किरदार अदा करते रहेंगे। स्पेन ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया इस जंग के दौरान। तो ये नेटो कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो उनका रद्द-ए-अमल देख लें और अपने मुसलमान ममालिक का रद्द-ए-अमल देख लें कि उन्होंने बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तो फिर वो भाई ने बोला करने का तो करने का। इनका तो ये हाल है मुसलमान ममालिक का। अच्छा, एक और कंट्री कराम साहब, उससे जो 60 कंट्रीज़ को इन्विटेशन दिया था ना डोनाल्ड ट्रंप ने, तो एक से वापस ले लिया। हालांकि वो कनाडा जो है ना वो एग्रीमेंट जाहिर करने के करीब था कि ठीक है मैं इस बोर्ड का हिस्सा बन जाऊंगा। तो इससे पहले कि कनाडा जवाब देता, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे वो इन्विटेशन ही वापस ले लिया। फैज़ान साहब, क्या वजह बनी कि जो चीन के साथ इनका जो तिजारती मुआहदा था कनाडा का, उसकी वजह से ये इन्विटेशन वापस लिया, या कोई और वजह बनी है? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे। चाइना के साथ जो
کینیڈا کی جانب سے ٹریڈ ڈیل کی گئی ہے نا، تو وہ اصل وجہ تو وہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو جو انویٹیشن دیا گیا تھا وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر اس نے واپس لے لیا۔ اب پہلا میسج تو یہ ملتا ہے ان کنٹریز کو جو اس بورڈ کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو پہلا میسج یہ ملتا ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کب اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ بورڈ ہے، یہ کس طرح سے کس قانون کے تحت، کن قواعد کے تحت یہ کام کر رہا ہے کہ آتے ساتھ اس بورڈ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ پر یہ بورڈ چلے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کسی سے ناخوش ہوا تو وہ اس کو واپس چلے جائیں، پھینک دے گا باہر نکال کر اس بورڈ میں سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل، پھر میں آپ کو بتا دوں اکرام صاحب، ورلڈ اکنامک فورم سے جو مارک کارنی ہے نا کینیڈا کا پرائم منسٹر، اس کی جانب سے جو خطاب کیا گیا تو اس نے امریکہ کو بڑا دھویا ہے مارک کارنی نے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ بڑی طاقتیں جب اپنا رولز اور لا کو سائیڈ پر رکھ کر اگر بڑی طاقتیں اس طرح سے اپنی دھونس جمانے لگ جائیں گی پوری دنیا کے اوپر، اس نے ایک جو ہے وہ جملہ کہا بڑا مزیدار تھا۔ مارک کارنی نے کہا کہ when rules no longer protect you, it's your duty to protect yourself۔ کہ جب رولز اور لا جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ نہ کر رہے ہوں تو پھر یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے نا کہ آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے بھائی، تو ہم خود کو پروٹیکٹ کریں گے۔ مارک کارنی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر کھڑے ہو کر کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس نے پیغام دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ مائنڈ کر گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تو خود کو پروٹیکٹ کرے گا بھائی، امریکہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ پورے کے پورے نیٹو کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس سے فاکس نیوز کے اوپر ایک سوال پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جی آپ نیٹو کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ بھول گئے کہ افغانستان میں نیٹو نے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا تھا؟ 9/11 کے بعد یہ نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے نا، یہ ایک ہی دفعہ ایکٹیو ہوا تھا 9/11 کے بعد۔ امریکہ کے اوپر حملہ، انہوں نے کہا جی ہم سب کے اوپر حملہ ہے تو ہم امریکہ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ساروں نے چھلانگ لگا دی تھی افغانستان میں، سارے نیٹو کنٹریز تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا اینکر نے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی میں پروٹیکٹ کرتا ہوں تو نیٹو مجھے پروٹیکٹ نہیں کرتا، نیٹو نے تو آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا نا، آپ کے ساتھ ہو لیا تھا افغانستان جنگ کو لے کر۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ پیچھے تھے، میں فرنٹ پر تھا، امریکہ فرنٹ پر تھا، یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں یہ پیچھے تھے۔ سر یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں نکال کر دیکھیں تو نیٹو کنٹریز سر تپ گئے۔ کیئر سٹارمر کا بیان سامنے آیا، بھائی ہزاروں اس کے فوجی بھی مرے ہیں افغان جنگ میں، برطانیہ کے، فرانس کے، سارے کے سارے نیٹو کنٹریز کے، اکا دکا درجن 50-60، برطانیہ کے تو خیر ہزاروں میں ہے فگر۔ تو برطانیہ کے کیئر سٹارمر نے کہا کہ آپ نے انسلٹ کیا ہماری بھائی کہ ہم پیچھے تھے، ہم نے بھی ہزاروں مروائے ہیں، آپ کی وجہ سے مروائے ہیں، کینیڈا نے بھی مروائے ہیں، بہت سارے جو نیٹو کنٹریز تھے ساروں کی یہاں پر پھینٹی لگی ہے افغانستان کے اندر۔ تو یہ بڑا اب ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں سارے نیٹو کنٹریز کہ بھئی معافی مانگ۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ معافی مانگ ان خاندانوں سے جن خاندانوں نے اپنے جوان جو ہیں وہ مروا دیے تیری وجہ سے افغان جنگ کے اندر، اور پھر 20 سال کے بعد دوڑ بھی تو نے لگا دی، تو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، جانیں گئیں ہزاروں ان کے فوجیوں کی، اور یہاں پر بھی انہوں نے ہزاروں معصوموں کی جانیں لیں افغانستان کے اندر، اور اس کا خمیازہ بھگت کون رہا ہے؟ پاکستان بھگت رہا ہے، جس کو بغیر سلام دعا کیے یہ تھینک یو بولے بغیر ہی نکل گئے تھے افغانستان سے۔ تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے نیٹو کنٹریز مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی معافی مانگ، تو ڈونلڈ ٹرمپ آگے سے معافی مانگنے کے بجائے وائٹ ہاؤس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ٹینشنز جو ہے نا نیٹو کنٹریز کی وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ لکھا گیا کہ جی وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اصل اس کو جو دکھ ہے نا، درد ہے، وہ ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کا۔ اس نے کہا کہ جی تمہیں کیا لگتا ہے چائنا تمہیں زندہ نگل جائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر کے تم نے کوئی چھکا مار دیا؟ اگر تم نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو امپلیمنٹ کیا تو 100% ٹیرفس امریکہ تمہارے اوپر عائد کر دے گا۔ تو یہ اب کینیڈا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر آ چکا ہے۔ فیضان صاحب، اب کیا ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کے فوکس سے گرین لینڈ ہٹ گیا اور فوکس میں کینیڈا آ گیا؟ دونوں ہیں، گرین لینڈ بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر ہے، پھر کینیڈا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر ہے۔ گرین لینڈ کو لے کر یہ 2 قدم پیچھے تو ہٹا، حملے کو لے کر پیچھے ہٹا۔ اچھا، اس سے ایک اور میسج ملتا ہے سر مسلمان ممالک کو
کہ یہ کینیڈا، یہ گرین لینڈ کو لے کر، ڈینمارک کو لے کر، یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں، 2-2 4-4 فوجی، 6-6 فوجی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کریں گے، چائنا کے ساتھ کرنا سٹارٹ کر دی انہوں نے، اور بڑا سخت رد عمل سامنے آیا، کھڑے ہو گئے نا یہ سارے کے سارے ہیں کہ اگر آپ اتحاد ہو نا آپ کے اندر اور آپ کھڑے ہو جائیں، اب وہ ڈینمارک کے لیے کھڑے ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ 2 قدم پیچھے ہٹا نا، آپ غزہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، علامتی فوجی بھیجتے تو آپ سمجھ 57 ہے بھائی، آپ 57 ہیں، آپ کے اندر عرب کنٹریز ہیں، اتنے امیر ہیں کہ ٹریلین آف ڈالرز امریکہ، یہ کیا دیتے ہیں یورپین؟ کچھ بھی نہیں دیتے، امریکہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ ٹریلین آف ڈالرز دیتے ہیں، آپ کے اندر ترکیہ، پاکستان جیسے، ایران جیسے پاورفل کنٹریز ہیں، آپ کے اندر اتنے امیر کنٹریز ہیں، تیل کے اوپر آپ کا ہولڈ ہے بھائی، اوپیک کے آپ سربراہ ہیں، آپ OIC کے سربراہ ہیں، آپ بھی اسی طرح کا رد عمل دیتے تو یہ جو وہ ہے نا ساحل الدین، وہ اسی طرح کی ایک بات کر رہے تھے کہ انٹرویو کے دوران کہ بھائی کھڑے ہو جاتے نا تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ طاقتور کے سامنے نہیں ٹکتا، تو یہ یورپین کنٹریز جیسے ڈھیلے ڈھالے ممالک جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہر چیز کو لے کر، وہ کھڑے ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ 2 قدم پیچھے ہٹا ہے، لیکن اسٹریٹجی تبدیل کرے گا گرین لینڈ کو لے کر بھی، ابھی بھی یہ تصاویر جاری کر رہا ہے، کوئی پینگوئن وغیرہ کی تصاویر جاری کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ پینگوئن جو ہے نا وہ امریکہ کا جھنڈا لے کے گرین لینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرح کی مستیاں تو یہ کر رہا ہے، گرین لینڈ کو لے کر بھی، کینیڈا کو لے کر بھی اس نے نقشے تو جاری کیے ہیں نا، جو نیا امریکہ بنانے کے نقشے ہیں، تو یہ کرے گا، کچھ تو کرے گا گرین لینڈ کو لے کر بھی، کینیڈا کو لے کر بھی، اور جس طرح کی ٹینشنز میں نے آپ کو بتا دیا نیٹو کنٹریز کے درمیان چل رہی ہیں، تو یہ جنگ تو ابھی بند نہیں ہوئی۔ فیضان صاحب، دوسری طرف اگر جنگ بندی کی بات کریں تو یوکرین اور جو روس ہے وہ اب مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کے ہیں، UAE میں جو ہے وہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ اچھا، یہ پہلی مرتبہ ہے 4 سال میں، یہ کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے، رشیا اور یوکرین، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھے، امریکہ یوکرین سے بات کرتا تھا، پھر امریکہ جو ہے وہ روس سے بات کرتا تھا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کہ ایون کہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم سے زیلنسکی نے خطاب کیا نا یوکرین کے صدر نے، تو زیلنسکی بڑا بھڑکا ہوا تھا، یورپین کنٹریز کو اس نے سارا اتنا دھویا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا تم ہو کیا، امریکہ کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہو، گرین لینڈ میں تم 40-35-40 فوجی بھیجتے ہو، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یوکرین کے صدر نے کہا، اور یوکرین کا صدر خود کیمرے کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی بس تھک چکے ہیں ہمارے فوجی، بہت لمبی چلی گئی یہ جنگ، اور جو مدد یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا یورپین کنٹریز سے، وہ مدد تو یورپین کنٹریز کی، یورپین کنٹری یا نیٹو کنٹری ڈینمارک کے لیے بھی سامنے نہیں آئی نا، تو یوکرین کے لیے کیا سامنے آتی؟ تو یہ بیٹھ تو گئے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر، لیکن ابھی بھی کچھ جو کنسرنز ہیں، کچھ جو رکاوٹیں ہیں، اسپیشلی ٹیریٹری کو لے کر، جو ڈون باس ہے اس کو لے کر ایک بحث ہے، رشیا کہہ رہا ہے ڈون باس مجھے دے دو، یوکرین کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا، تو وہ ایک نقطہ ہے جس پر ابھی بھی بات پھنسی ہوئی ہے، حالانکہ 2 بیٹھکیں ان کی ہو چکی ہیں۔ فیضان صاحب، کیا لگتا ہے کہ یوکرین ایک قدم پیچھے ہٹے گا یا پھر روس ایک قدم پیچھے ہٹے گا؟ اچھا، جس طرح کی سچویشن یوکرین کے اندر ہے نا سر، آپ انٹرنیشنل میڈیا نکال کر دیکھیں، کرام صاحب، انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں یوکرین آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر رشیا کی جانب سے اتنے حملے کیے گئے ہیں، اتنے حملے کیے گئے ہیں کہ جو مذاکرات کی بیٹھک ہے نا 2 ادوار ہے، ان کے درمیان بھی کوئی سینکڑوں میزائل اور ڈرونز رشیا نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر مارا۔ یوکرین کا انرجی انفراسٹرکچر کولیپس کر چکا ہے، اور یوکرین کے اندر ہم سردی کی بات کر رہے ہیں تو سردی تو سر یوکرین کے اندر، رشیا کے اندر آپ نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح کے مناظر ہیں، ریکارڈ توڑ دیا برف باری نے، -32 جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے خود بتایا اپنے خطاب کے دوران، اور اس وقت میں انرجی بالکل یوکرین کے اندر فارغ ہو چکا ہے، انرجی انفراسٹرکچر، اور سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں گے یوکرینی، رشیا کے حملوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کولیپس کر چکا ہے ان کا پورے کا پورا سٹرکچر، کولیپس کر چکا ہے، تو لچک تو یوکرین کو دکھانی چاہیے، لیکن یوکرین لچک نہیں دکھا رہا کہ میں نہیں ڈون باس دوں گا، میں لڑوں گا، رشیا بھی لچک نہیں دکھا رہا، تو یہاں پر یوکرین ہو سکتا ہے کہ سچویشن دیکھتے ہوئے یوکرین کو امریکہ تھوڑا سا فورس کرے کہ بھائی لچک دکھا، جان چھڑوا، کیونکہ یورپین کنٹریز بھی اس طرح سے مدد نہیں کر رہے جس طرح سے مدد یوکرین کا صدر مانگ رہا ہے، تو یوکرین کو لچک دکھانی چاہیے، لیکن ابھی تک تو اب سے کچھ دیر قبل خبر سامنے آئی کہ جی بے نتیجہ دوسری بیٹھک بھی
بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہو چکے۔ فیضان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز ہم نے بڑے تفصیلی طور پر مشرق وسطیٰ، یورپ اور اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان۔